بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال خبیب بن عدی، خبیب بن عدی نے کہا، حین بلغہ ان القوم قد اجتمعوا لصلبہ، حین بلغہ جب انہیں یہ خبر پہنچی، ان القوم کے لوگ قد اجتمعوا جمع ہوئے ہیں، لصلبہ انہیں پھانسی دینے کے لیے۔ تو حضرت خبیب بن عدی نے اس مناسبت سے فرمایا، اللہ اشکو غربتی ثم قربتی، اللہ اللہ ہی کے حضور، اللہ ہی کے پاس، اشکو میں شکوہ بیان کرتا ہوں، شکایت کرتا ہوں، غربتی اپنے پردیسی ہونے کا، ثم قربتی پھر اپنے غم و اندوہ کا۔ میں اللہ ہی کے حضور اپنے پردیسی ہونے اور اپنے حزن و غم کی شکایت کرتا ہوں۔ وما ارصد الاحزاب لی عند مسرعی، وما اور اس کی شکایت کرتا ہوں، ما یہ معطوف ہے غربتی ثم قربتی پر، تو ہوگا اشکو ما ارصد الاحزاب، اور میں اس کی شکایت کرتا ہوں، ارصد الاحزاب وہ جسے تیار کر رکھا ہے گروہوں نے، دشمن گروہوں نے، لی میرے لیے، عند مسرعی میری قتل گاہ کے پاس، میرے مقتل کے پاس۔ ارصد یرصد ارصاد کے معنی تیار رکھنا، اور مسرع قتل پچھاڑے جانے کی جگہ، قتل ہونے کی جگہ یعنی مقتل۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت خبیب بن عدی کہتے ہیں کہ آج جو میں دور دراز مقام میں پھانسی دینے کے لیے لایا گیا ہوں، اور جو مجھے حزن و غم ہے، اور میرے مخالف گروہ نے مجھے پھانسی دینے کا جو ارادہ کیا ہے اور جو کچھ اس کے لیے تیاری کی ہے، ان سب کی شکایت میں اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہوں۔ ان اشعار کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 لوگوں کی ٹولی کے ساتھ نکلے، تو کفار نے انہیں پکڑ کر کے قتل کر دیا، سوائے حضرت خبیب بن عدی اور زید بن دسینہ کے۔ ان دونوں کو مشرکین نے پکڑ لیا اور قید کر دیا، پھر مکہ کے بازار میں ان دونوں کو بیچ دیا۔ تو حضرت خبیب کو بنو حارث نے خرید لیا، اور حضرت خبیب بن عدی نے جنگ بدر میں بنو حارث کے باپ یعنی حارث کو قتل کر دیا تھا۔ بنی حارث نے انہیں خرید کر کے، حضرت خبیب کو خرید کر کے پھانسی دینا چاہا۔ تو اسی موقع سے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اشعار کہے ہیں۔ آپ نے اپنے مقتل میں، قتل گاہ میں پھانسی دیے جانے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کی اور دعا کی، اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا، اے اللہ تو ان کی تعداد کے لیے کافی ہے، ولا واقتلہم بددا، اور انہیں منتشر کر کے قتل کر، اور ان میں سے کسی کو باقی نہ رکھ۔ یہ آپ نے دعا کی۔ روایت میں ہے کہ جب آپ کو پھانسی دے دی گئی تو آپ کا چہرہ قبلہ رخ تھا، مشرکین نے قبلہ سے ان کے چہرے کو پھیر دیا، لیکن پھر قبلہ رخ آپ کا چہرہ ہو گیا۔ اس طرح سے بار بار انہوں نے قبلہ کی جانب سے پھیرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار آپ کا چہرہ قبلہ کی طرف ہو جاتا تھا، تو انہوں نے بوجہ مجبوری چھوڑ دی۔ بہرحال تو پھانسی کے موقع سے یہ سارے اشعار انہوں نے کہے ہیں۔ فضل عرش
معنى البيت باللغة العربية إلى الله أشكو أي أظهر عند الله أني غريب وبعيد من وطني وأظهر عند الله تبارك وتعالى حزني وملالي وأظهر ما أعد الجماعات العدوة لي عند مقتلي فذا العرش صبرني على ما يراد بي فقد بزعوا لحمی وقد یاسا مطمعی فضل عرش، یہ ذل عرش عرش والا منادا ہے، اس سے پہلے یا حرف ندا محذوف ہے، معنی ہوگا یا ذل عرش، اے عرش کے مالک، صبرنی مجھے صبر عطا فرما، علی ما اس پر، یرادو بھی جو میرے ساتھ گھٹیا ارادہ کیا گیا ہے، میرے ساتھ جو قتل کا ارادہ کیا گیا ہے اس پر مجھے صبر عطا فرما۔ فقط بزعوا لحمی، بے شک یہ لوگ میرے گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، وقت یاسا مطمعی اور میری امید ختم ہو چکی ہے، یعنی ان کفار سے کوئی امید نہیں ہے کہ مجھے چھوڑ دیں گے، تو اس سلسلے میں اے پروردگار عالم تو مجھے صبر عطا فرما۔ معنی البیت باللغت العربیہ یا مالک العرش فضل عرش ای یا مالک العرش اعطنی صبرا و شکرا علی ما یقصد بی فانی یئس من المشرکین ولا ارجو انہم یقطعون لحمی وذالک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی وذالک اور یہ قتل کیا جانا، ذالک اس میں اشارہ ہے، اس کا مشار الیہ مشرکین کا ارادہ، وذالک اور یہ قتل کیا جانا فی ذات الالہ خدا کی رضا میں ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے ہے، مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جا رہا ہوں۔ وَإِن یشاء اگر اللہ چاہے، یبارک برکت دے، علی اوصال شلو، علی اوصال، اوصال وصل کی جمع، اس کے معنی ہیں جوڑ، اور شلو کے معنی عضو، ممزع کے معنی ٹکڑے ٹکڑے، اگر ان یشاء اگر وہ چاہے، یبارک تو برکت دے، علی اوصال شلوین ممزعی ٹکڑے ٹکڑے عضو کی جوڑوں پر، اللہ چاہے تو جان پیدا کر دے میرے ایک ایک ٹکڑے پر، گوشت کے ایک ایک ٹکڑے پر۔ شعر کا مفہوم واضح ہے، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ مجھے قتل کیا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں، اور اللہ کی شان یہ ہے، اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو ایک جان کیا میری ہر بوٹی میں جان پیدا کر دے۔ معنی البیت باللغت العربیہ ما کانا قتلی الا فی رضا اللہ و فی سبیلہ و شانہ و قدرتہ انہ ان یشاء و ان یرید یبارک و یخلق الروح علی مفاصل عضو مقطوع وقد خیرونی الکفر والموت دونہ وقد حملت عینایا من غیر مجزعی وقد خیرونی انہوں نے مجھے اختیار دیا، الکفر والموت دونہ کفر کا اور اس کے علاوہ اس کے بغیر موت کا، یعنی انہوں نے کفر اور موت کے درمیان مجھے اختیار دیا۔ وقد حملت عینایا اس حال میں کہ میری آنکھیں اشک بار ہیں، بھری ہوئی ہیں، من غیر مجزعی بغیر خوف اور گھبراہٹ کے، یعنی انہوں نے مجھے کفر اور موت کا اختیار دیا ہے ایسی حالت میں کہ میری آنکھیں لبریز ہیں، میری آنکھیں خون آنسو سے پر ہیں،
اور اشکبار ہیں، لیکن یہ آنسو گھبراہٹ اور خوف کی وجہ سے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی کہ نہیں ہوگی اس کے لیے ہیں۔ معنی البیت باللغت العربیہ قد خیرونی اے اعطونی الاختیار بین الکفر والموت وقد امتلأت عینایا من الدموع لكن امتلاء العنایا ليس من خوف وفزع وما لي حذار الموت انی لمیت ولكن حذاری جہما نار ملفعی۔ ما لی، ما برائے نفی، ما لی مجھے نہیں ہے، حذار الموت موت کا ڈر، انی لمیت بے شک میں تو ضرور کسی نہ کسی دن مروں گا ہی، انی لمیت میں تو مرنے ہی والا ہوں، ولیکن حذاری لیکن مجھے ڈر ہے، جہما نارن ملفعی جہنم کے بھڑکتی آگ کا، ولیکن حذاری لیکن مجھے ڈر ہے، جہم کے معنی جلنا، نار کے معنی جہنم، اور ملفع کے معنی ہے لپٹ میں لینا، تو بھڑکنے والی یا لپٹ میں لینے والی جہنم کی آگ میں جلنے کا ڈر ہے۔ معنی ھذا البیت لا اخاف ولا اخشى الموت لانی سأموت یوما ولكن اخاف واخشى الوقود في النار الذي تلتهب اشعلته۔ فوالله ما ارجو اذا مت مسلما على اي جنب كان في الله مسرعي۔ فوالله تو خدا کی قسم، ما ارجو مجھے امید، ما ارجو میں امید نہیں کرتا یعنی نہیں ڈرتا، اذا مت مسلما جب میں مسلمان ہو کر مروں، میں نہیں ڈرتا جب میں مسلمان ہو کر مروں، علی ای جنبن کانا فی اللہ مسرعی، علی ای جنبن کس پہلو پر، کس کروٹ پر، کانا فی اللہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، مسرعی میرا قتل، مسرع مصدر میمی قتل کے معنی میں پچھاڑے جانے کے معنی میں، یعنی اگر میں مسلمان ہو کر کے مر رہا ہوں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں کس پہلو اور کس کروٹ قتل کیا جا رہا ہوں۔ یقول الشاعر فی ھذا البیت اقسم باللہ انی لا اخاف الموت اذا اموت وانی مسلم فانی لا اخاف علی ای جانب ای فی ای جانب اقتلو فی ای جانب یکون قتلی فلست بمبد للعدو تخشعا ولا جزعا انی الی اللہ مرجعی۔ فلست بمبدن، مبدن ابدا یبدی، ابداء ظاہر کرنا، اس سے اس میں فاعل مبدن، فلست بمبدن تو میں ظاہر کرنے والا نہیں ہوں، لست بمبدن اے لست بمظہرن میں ظاہر کرنے والا نہیں ہوں، للعدو دشمن کے لیے، تخشعا ڈر، خوف، گھبراہٹ، میں دشمن کے سامنے ڈر اور خوف کا مظاہرہ کرنے والا نہیں ہوں، ڈر اور گھبراہٹ کا مظاہرہ کرنے والا نہیں ہوں، ولا جزعن اور نہ ہی گھبراہٹ کا مظاہرہ کرنے والا ہوں، انی الی اللہ مرجعی بے شک میرا لوٹنا تو اللہ ہی کی طرف ہے، انی الی اللہ بے شک اللہ ہی کی جانب، مرجعی میرا لوٹنا ہے۔ اس شعر میں یہ بتایا کہ مجھے دشمن پھانسی دینے چاہ رہے ہیں تو مجھے اپنی موت کا ڈر نہیں، اور میں دشمن کے سامنے خوف اور ڈر اور گھبراہٹ کا مظاہرہ نہیں کرتا، کیونکہ مجھے جو قتل کیا جا رہا ہے یہ کوئی قتل نہیں، بلکہ میں تو اپنے اللہ کے حضور، اپنی اللہ کے بارگاہ کی طرف لوٹ رہا ہوں۔ یقول الناظم فی ھذا البیت ای لا اظہر ولا اظاہر
تخشعا وجزعا وفزعا عند العدو لأن القتل حقیقتا مرجعی الی اللہ تعالی وعودی الی اللہ تعالی. قال ابو العطاہیہ اسماعیل بن القاسم، ابو العطاہیہ اسماعیل بن قاسم نے کہا تعالی الواحد الصمد الجلیل وحاشا ان یکون لہ عدیل. تعالی بلند ہے الواحد یکتا، الصمد بے نیاز، الجلیل بزرگ، یعنی وہ خدا جو یکتا، بے نیاز اور بزرگ ہے وہ بلند ہے. وحاشا ان یکون لہ عدیل، بعید ہے، حاشا حاشا یحاشی بعید ہونا، حاشا بعید ہے، ان یکونا کہ ہو، لہو اس کے لیے، عدیل کوئی ہمسر، کوئی مد مقابل. یعنی اللہ جو کہ ایک بے نیاز اور بزرگ ہے وہ بلند ہے، اور یہ بعید ہے، محال ہے کہ اس کا کوئی اس کے کوئی مقابل ہو، اس کا کوئی ہمسر ہو. معنی ھذا البیت ان اللہ تعالی متعال، ان اللہ تعالی متعال منزہ وہو واحد غیر محتاج وہو اکبر، وبعد ان یکون لہ مقابل و شریک. هو الملک العزیز وکل شیء سواہ فہو منتقص ذلیل. هو الملک وہ بادشاہ ہے، العزیز زبردست یعنی قوت والا ہے، وکل شیء سواہ اور اس کے سوا تمام چیزیں، فہو منتقص تو ناقص ہیں، ذلیل اور ذلیل ہیں، اس کے سوا جو بھی ہیں سب ناقص اور ذلیل ہیں. یقول فی ھذا البیت ان اللہ تعالی سلطان ذو عزت وکل ما کانا سواہ فہو ناقص و ذلیل. وَإِنَّ لَهُ لَمَنًّا لَيْسَ يُحْصَىٰ وَإِنَّ عَطَاءَهُ لَهُوَ الْجَزِيلُ. ان لہو بے شک اس کے لیے، لمنن ضرور ایسے احسان ہیں، لیسا یحصیٰ جسے شمار نہیں کیا جا سکتا، اس کا ایسا احسان ہے جسے شمار نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس کے اتنے احسانات ہیں جو شمار نہیں کیے جا سکتے، یعنی بے شمار ہیں. وَإِنَّ عَطَاءَهُ اور بے شک اس کی عطا، بے شک اس کی نوازش، لہو الجزیل بہت بڑی ہے، جزیل کے معنی بڑی. معنی ھذا البیت ان احسانات اللہ تعالی و مننہ لا تعد ولا تحصى ای غیر عدیدۃ، و ان عطاءہ ای ان عطیتہ ای عطاءہ و منحتہ لہو الکبیر و لہو الجزیل. وکل قضائہ عدل علینا وکل بلائہ حسن جمیل. کل قضائہ اس کا تمام فیصلہ ہمارے اوپر عدل ہے. اے کل ما قضى اللہ تبارک و تعالی انصاف لنا وکل بلائہ حسن جمیل. اور اس کی ہر آزمائش، کل بلائہ اس کی ہر آزمائش، اس کا ہر امتحان، حسن اچھا، جمیل خوبصورت ہے. اے کل اختبار اللہ تعالی و امتحانہ جید حسن جمیل.